کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہی پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائے، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا۔ ہم کسی کو پکار رہے ہوں، اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا،
تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے، وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے، جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا، اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. ابھی میں کام کر رہا ہوں، ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا بیڑا کرے گا، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور بہت گھمائے گا بات کو، ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے، گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ایسی کہانیاں سنائے گا، ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے
وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے, خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی, تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی, قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے, سمجھ میں پاس ہو گیا وہ, اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے, اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہی, فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر, یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مسلح بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے, جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے, سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے, ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے, اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی, جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی, تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے, وہ ایک فقیر تھا نا, ایک سیٹ صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں, مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا.
پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو، پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قوائف پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا، جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے، دعائیں پڑھنے پر کہا ہو، وعدہ کیا ہو، ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. تو بھائی اسلام ریلیشن اللہ سے بھی اور بولو مخلوق سے بھی، تو وہ ریلیشن انہی پابندیوں کی بیس پہ ہوگا. پھر بیان میرا آج دوبارہ رہ گیا، کوئی بات نہیں، ابھی امام مہدی اتنی جلدی نہیں آ رہے، اگلے ہفتے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس نے سوال پوچھا ہے کہ کاروباری شخصوں زیادہ وقت کاروبار بچوں کی روزی روٹی میں نکل جاتا ہے، صرف فرائض کی ادائیگی ہو پاتی ہے، کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مزید کوئی دین کا کام کرو لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو پاتا. کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اور دین کا ایسا کون سا کام ہے جو کہ عام آدمی کر سکتا ہے؟ دیکھو، فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ، یہ 3 چیزیں پوری کریں لازمی ہر قیمت پہ، اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور کبھی ہو جائے تو توبہ کریں جیسے کہ لکھا ہے. لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب توبہ کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے جو ہو چکا، اس پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، مضبوط ارادہ ہو. اور مضبوط ارادہ ہے یا نہیں ہے اس کا ایسے پتہ چلے گا کہ گناہ کے اسباب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. گناہ کے اسباب، مثال کے طور پر کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی، اب اس نے پھر وہی انٹرنیٹ جو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور بند کمرہ کر کے انٹرنیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے، تو بھائی یہ چیز تو تمہیں دوبارہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی. جو ضرورت ہے وہ اوپنلی جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کام کیا کرو بیٹھ کے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی نہیں ہے. تو توبہ کا مطلب اس کو چھوڑنے کے پورے اسباب اختیار کرے، اور نسخے کے طور پر اپنے اوپر کوئی سزا رکھے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو، صدقہ کی صورت میں یا نماز پڑھے گا، جو بھی سزا مناسب ہو. تو یہ سب اس کی علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی اتنا کام کر لے، اور واجب نہیں علی المنکر، ایک نہیں علی المنکر علماء پہ فرض ہے، وہ تو یہ ہے کہ پوری امت کی انہوں نے فکر کرنی ہے. ایک نہیں علی المنکر عوام پہ فرض ہے، اس میں فرض درجہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. وہ ان کے لیے کیا اس نے شیڈول بنایا ہے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا، دین پہ چلانے کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا ہے اس نے، انہیں کسی بیان میں لے کے جاتا ہے نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی جو ان کے لیے کوئی ترتیب ہو، تبلیغ میں لے کے جائیں ان کو. اور باقی انفرادی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کیا کام کر سکتا ہے، یہ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، ہر شخص میں الگ صلاحیت ہے. تو اب جنہوں نے سوال پوچھا مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے. کچھ نہیں ہو سکتا علماء کے بیانات ہی شیئر کر دیا کریں، جن علماء کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے، دین کی بات کرتے ہیں، ان کے بیانات آگے چلا دیا کریں. تو یہ بھی ہے، ورنہ ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے. مفتی صاحب، ایک بچی ہے جس کا نام فائزہ ہے، وہ بہت شدید بیمار ہے کئی سالوں سے، آپ سے درخواست ہے اس بچی کے لیے خصوصی دعا کریں، دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے کی کمر کی رگوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، نہ چل پا رہا ہے، ڈاکٹر دوا سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپریشن دیا ہے، براہ مہربانی آپریشن کا آپشن دیا ہے، براہ مہربانی دعا فرما دیں. دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. جب میں یہ کہتا ہوں نا دل سے دعا، یہ فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت دعا کی نیت سے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، دعا کی نیت سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. میرے بچپن کا ساتھی صحیح سالم تھا، ابھی نوجوانی کی عمر میں اچانک تھوڑا ایب نارمل ہو گیا ہے، آج کل گھر سے باہر بھاگا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اثرات جادو ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے، مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کی کچھ ٹوٹی پھوٹی
टूटी फूटी छोटी सी नौकरी भी अभी लगी थी, शादी की नाकाम कोशिश भी की थी, मगर इसके अब्बा उसकी अच्छी तालीम और नौकरी चाहते थे और बाज़ दफ़ा उसकी कमाई खुद लेकर घर रख लेते थे। बेचारे गरीब, इसके यानी किसकी गलती है इसमें? वो इतनी सी पर्ची पे मैं नहीं फैसला कर सकता किसकी गलती है। जब तक किसी के पूरे हालात सामने ना आए तो कैसे फैसला किया जा सकता है कि इसमें किसकी गलती से ऐसा हुआ है। देखो, घर में जब भी किसी के साथ कोई मसाइल हो तो ज़रूरी नहीं कि उन मसले का कोई ना कोई घर के अंदर ही बंदा सबब बन रहा हो। ये भी हमारी सोसाइटी का एक मनफी पहलू है कि घर में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़बरदस्ती किसी के मत्थे पे डाली जाती है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। हो सकता है इसकी वजह से हुआ, हो सकता है ना भी हुआ हो। मैंने बताया था ना, 1 साल पहले खुदकुशी का केस आया। लड़का बेरोजगार था और बेरोजगारी में उसने बाप से कर्जे ले लेके कारोबार में पैसे डुबो दिए, अब्बा को भी मुसीबत में डाल दिया। अब अब्बा तो जाहिर है बोलेंगे यार तूने मेरे को मुसीबत, मैं तुझे मना कर रहा था मत लगा पैसे, मेरे पैसा भी डुबो दिया। तो अब्बा का थोड़ा कुछ ताने तो अब्बा की तरफ से बनते हैं ना। तो आजकल औलाद नाजुक मिजाज इतनी है कि अब्बा कुछ बोल दें तो दिल पे ले जाते हैं। वो बच्चे ने मार ही दिया अपने आप को जान से कि अब्बा मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब उसके अब्बा को ताने, घर में तुमने इसको ताना दिया था इस वजह से ये मरा है। एक तो औलाद खुदकुशी करके मर गई, बाप को वो गम, ऊपर से आप। तो मैंने कहा आइंदा आपको कोई ताना देना तो आप बोलना कि मैंने बेटे को ताना दिया जिसकी वजह से वो ठा करके मार दिया अपने आप को। तुम मुझे ताना दे रहे हो, मैं मर गया तो भी तुम्हारे ऊपर बल्ली आएगी। फिर उसके बाद से वो ताना देना छोड़ दिया। तो जो कमबख्त जुर्म कर रहा है उसको कुछ नहीं कह रहे, बाप ने ताना दिया है ना, तो ताने पर इतनी इतनी आप डिप्रेशन में चले गए कि गोली मार दी आपको। तो अल्लाह तो खुदकुशी करने वाले को जहन्नम में डाल रहा है, क्योंकि अल्लाह कसूरवार किसको समझ रहा है? जिसने खुदकुशी की है। ताना देना, किसी को टॉर्चर जहनी करना, यानी ताने दे दे कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसकी बेस पे आदमी जान से ही हाथ धो बैठे। बात यह है कि अपनी नाजुक मिजाज किस्म के बच्चे बर्गर वाले पैदा हो रहे हैं, बर्गर खा खा के बड़े होते हैं, कभी जिंदगी में कोई गम नहीं देखा होता, तो जरा सा ताना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज तलाकों का रेशो क्यों बढ़ गया है? खवातीन जा जाके खुले ले ली हैं कि बर्दाश्त खत्म हो गई है, बर्दाश्त खत्म हो गई, जरा सा यूं ही चल भाई खुला। तो बर्दाश्त जब बिल्कुल खत्म होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई, खुदकुशियां भी होंगी। जरा सी बात होती है, जहर पी लिया, बिलिश पी लिया। अबे क्या पागल के बच्चों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई दुनिया में गम ऐसा नहीं है जिसकी बेस पर आपके लिए अपने आप को मारना जायज हो। कोई दुनिया में ऐसा गम नहीं है। अगर होता तो खुदकुशी बाज मौकों पे अल्लाह ताला हलाल कर देता। हराम थी, हराम है, क़यामत तक हराम रहेगी, इसलिए कि अल्लाह कहता है मैंने कोई ऐसा गम दिया ही नहीं है जिसपे खुदकुशी बनती हो। मैंने एक डॉक्टर से पूछा है, जो हमें पेन होता है, पहले तो पेन किलर नहीं था, पेन किलर दवाएं इजाद नहीं हुई थी ना, तो कैसे लोग इतना दर्द बर्दाश्त करते थे? उन्होंने कहा कुदरत की तरफ से होता है, 2-3 दिन के बाद बॉडी खुद ही कुछ ना कुछ कर लेती है, पेन किलर बना लेती है, कुछ करती है। तो अल्लाह ताला हमेशा से इंसानों का ख्याल अल्लाह ने पहले से किया हुआ है कि दवाएं तो अब इजाद हुई है ना। आप देखो बाज दफा दाढ़ में दर्द है, कहीं घुटने में दर्द है, हम तो पेन किलर खा लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं। जब नहीं था ये तो क्या करते थे लोग? ये थोड़ी कि अब वो 1 महीने तक चीख ही रहे हैं, वो 2-3 दिन के बाद या तो मर जाएगा या बॉडी खुद उसका कोई इलाज कर लेगी या उसको पेन महसूस होना ही खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ बॉडी कर लेती है। तो इसलिए ये खुदकुशियां ठा कर दिया, मार दिया। तो मुझे तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह खुदकुशी वाले पे अल्लाह का इतना फजल है, तरस आया ही नहीं है। लोग तरस खा रहे होते हैं, हाँ हाँ वो हाय 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 बेचारा मर गया, कहते बड़ा बड़ा मनूस गया दुनिया से। एक मनूस का खात्मा हो गया, इससे बाकी डिप्रेशन से बच जाएंगे। कोई डिप्रेशन के जो इस तरह के मरीज ना, एक डिप्रेशन तो कुदरत की तरफ से होती है ना, या कोई दिमागी बीमारी है, ये तो आपकी बनाई हुई है कि बात पे आपने गोली मार रहे हो, जहर पी लो, बिलीश पी लो। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों को भी अल्लाह से दूर करते हैं, दूसरों से भी तवक्कुल खत्म करते हैं। सब्र करने वाले पसंद है भाई अल्लाह को, बेसब्रे थोड़ी पसंद है। तो बेसब्रे दुनिया से जाएंगे तो सोसाइटी में सब्र प्रोमोट होगा, और बेसब्रे दुनिया में रहेंगे तो उनकी नहुसत से ये बीमारी दूसरों को भी लगेगी, वो भी बेसब्रे बनेंगे। इसलिए कोई खुदकुशी कर मर जाए, बोलो मर गया मरदूत, अच्छा हो गया, दफाओ मनूस। हाँ, अपनी औलाद हो तो आदमी को गम होना वो तो फितरी चीज है, उसके सामने ना बोले बाप के सामने मर गया मरदूत, तो फिर कल लोग आपके बारे में कह रहे होंगे मर गया, क्योंकि बाप आपको गोली मार देगा। तो हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। जिनका रिश्तेदार गया है उनको तो एक मोहब्बत होती है फितरी, तो उनको तो तसल्ली के जुमले कहें कि बस कोशिश दुआ करते हैं अल्लाह मगफिरत करे और बस जो होना था हो गया, उनको तो ये तसल्ली दी जाए। लेकिन दिल में और आम लोगों के सामने अच्छा हुआ मरा साला। और खास तौर पे जो लड़कियों के इश्क में मरता है ना, ज्यादातर नौजवान मरते हैं लड़कियों के इश्क में। शादी नाकाम, अब्बा ने शादी नहीं की तो मार दी गोली, फिर लोग अब्बा को कह रहे होते हैं देखो तुम्हारा कसूर है। अब ये मनहूस आदमी मर गया अच्छा है, क्योंकि ये शादी करता ना
ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. تو ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا یہ منوس شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ اس سے تو محبت ہے نہیں جس نے تجھے جنا, تکلیف سے دودھ پلایا, راتوں کو جاگی تیری خاطر, تیری گندگی سے بھرے ہوئے پیمپر تبدیل کرتی رہتی تھی, دھوتی رہتی تھی, تیرے ہنسنے پہ ہنستی تھی, تیرے رونے پہ روتی تھی. اور تجھے عشق ہوا ہے, محبت عشق ہونا کو بری چیز نہیں ہے نا, خود بخود اگر کسی کو ہو جائے, مرد کو عورتوں سے عشق ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں اتنا کہ ٹھا مار دیا سالا مر گیا, اور پھر خوش کہہ رہے میں میری محبت پہ تم شک کرتی تھی, ہاں کیوں شک کرتی تھی. تو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سچی, یہ فلموں سے سیکھتے ہیں لوگ یہ چیزیں, ڈراموں فلموں سے. ابے مردار موت مرا ہے وہ, مردار موت. پائیدار عشق پائیدار محبت صرف اللہ, باقی سب نے جانا ہے یہاں سے. اور جو عورتیں کہتی ہیں نا وہ ہمیں یہ سچا عاشق ہے, تمہیں اگر لکوا ہو جائے پھر دیکھو یہ سچا عاشق ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو جائے پھر دیکھیں گے اس کو کتنا سچا عشق ہے تم سے, فوراً عشق کافور ہو جائے گا, پھر اس لیے مر جائے گا اس کو ہو کیا گیا. تو اس لیے خودکشی کرنے والے پہ ذرا بھی ترس نہیں کھایا کرو. ہمارے نبی نے ترس نہیں کھایا. دیکھو کچھ چیزیں اسلام نے کلیئر کر دی ہے نا, تو ہمارے پاس سیدھا راستہ موجود ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو سوسائڈ کیا اس نے, دیکھو ایکچولی یہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے مذہب نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھئی نبی کے سامنے خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, میں نہیں پڑھاتا. نبی رحمت للعالمین تھے بھائی, ہے بھئی, جس کا جنازہ لایا گیا وہ بھی مسلمان ہے, تبھی تو لایا گیا نا. اور کسی غم میں ہی مارا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو, کیا خیال ہے. لیکن نبی رحمت للعالمین ہو کے آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھاتے جنازہ. کیا مطلب دوسرے پڑھائیں گے جنازہ؟ اس لیے خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو مسجد کے محلے کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھائے, اس کا افضل یہی ہے اس کے لیے, دوسرے لوگ پڑھا دے, اس کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو آج کل خودکشی کی دھمکیاں اور میں یہ کر دوں گا, میں مر جاؤں گا, یہ بولنا بھی حرام ہے, بولنا بھی حرام ہے دھمکی کے طور پر نا, کہ اگر یہ نہیں کیا میں اپنے آپ کو مار دوں گا, تو یہ بولنا بھی حرام ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے یوں کیا تو میں شرک کر لوں گا, میں زنا کر لوں گا. تو بھائی زنا کرا نہ کرے نہ کرے, یہ زنا کی بات کرنے کا جرم تو ہو گیا نا. تو کوئی بھی کہے نا کتنا بھی غم ہو تو خودکشی کر لے گا, بولے خودکشی تیرا باپ کرے گا, ہم خودکشی کرنے والے لوگ نہیں ہے. ٹینشن یعنی یہ وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے, کیا کریں یار. اب دیکھو وہ کانفیڈنس پیدا کرو نا, وہ بتاتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو جب دلہن رخصت ہو کے آئی نا تو کھونٹے پہ 4 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. دلہن نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کس کا ہے؟ تو شوہر نے بھرم میں لینے کے لیے نا کہ میری پہلی بیوی تھی, باتیں بہت کرتی تھی, ٹینشن دیتی تھی, میں نے اس کو گولی مار دی, یادگار کے طور پر اس کا دوپٹہ یا شلوار کچھ بھی تھا وہ میں نے لٹکا کے یہاں رکھ دیا ہے. اس کا خیال تھا بیوی کو تھوڑا کس میں لوں گا, بھرم میں آئی ہے نا, ڈرے گی. اچھا یہ دوسرا دوپٹہ یا دوسری شلوار یا جو بھی تھا یہ کس کا ہے؟ پھر دوسری شادی کی, وہ بھی تنگ کرتی تھی, اس کو بھی گولی ماری, یادگار کے طور پہ ایک دوپٹہ. ایسے 4 بیویوں کا تذکرہ کیا. اس کا خیال تھا اب یہ ڈر جائے گی, تو عورت نے کہا کہ یہ جو 5واں کھوٹا خالی ہے نا, اب یہاں تیرا پجامہ آئے گا, میرا دوپٹہ نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھنا, سمجھ رہے ہو. تو کسی کو کوئی کام کروانا ہو, گھر میں کوئی ضد پوری کروانی ہے, کوئی کسی سے بھی کوئی عشق ہو گیا, شادی کروانی ہے, تو یہ نہیں کہا کرو نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا. سمجھ رہے ہو. یہ کوئی بھی کام ہو, تو میرے پیسے دے دے, نہیں دیے تو میں خودکشی کر لوں گا, نہ نہ. آپ اس کو بولو میرے پیسے دے, نہیں تو میں اتنا ٹارچر کروں گا نا, خودکشی تو بھی کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا. یہ جرم میں نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور شوہر کو تانا دے کہ انسان کا بچہ بن جا, تو جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے نا, تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں خودکشی کر لوں گی. نہ ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, میں تیرے سے اپنے حقوق لے کے چھوڑوں گی, اور اتنا ٹینشن دوں گی جب تک میرا بیسک حق نہیں ادا کرے گا کہ تو خودکشی کرے گا, تیرا باپ بھی خودکشی کرے گا. اسی طرح مرد بھی بیوی کو یہ کہہ دے. بیوی اگر کہتی ہے نا کہ جو بعض دفعہ عورتیں یہ تانا دے رہی ہوتی میں خودکشی کر لوں گی, میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی, تو بولے بھائی میں تو پورے حقوق ادا کروں گا, اگر اس کے بعد بھی تجھے شوق ہے تو بہت ساری جگہیں ہیں, کھمبا بھی ہے یہاں پہ, ادھر بارشوں میں آپ کراچی میں کھمبے کے قریب جائے, کھمبا خود ہی آپ کو آگے آ کے پکڑ لے گا. تو اس لیے برداشت والے, صبر والے اللہ کو پسند ہے. یہ جذباتیت ڈراموں فلموں سے آ رہی ہماری سوسائٹی میں, اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور اب تو کوئی غم ہے نہیں, غم تو پہلے لوگوں نے اٹھائے ہیں.
بھوکے رہتے تھے, بے روزگاری ہوتی تھی. اب تو سب کھا پی رہے ہیں. اب بے روزگار بھی اچھا خاصا کھا رہا ہوتا ہے, وہ پیڑے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا غربت بڑھ رہی ہے, یہ تو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہمیں دے سکتی ہے وہ نہیں دے رہی, جتنا کھلا سکتی ہے اتنا نہیں کھلا رہی, خود تو سونے کے نوالے کھا رہی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے, ماضی سے کمپیئر کیا جائے تو آج انسان کو, یہ ماہرین جو یورپ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونچی سطح کی خوراک آج انسان کو دنیا میں اسٹینڈرڈ کی خوراک مل رہی ہے, یہ پہلے کبھی بھی نہیں ملی. پہلے شہد مالدار لوگ کھایا کرتے تھے, اب آپ دیکھو غریب سے غریب آدمی بھی شہد کھا رہا ہوتا ہے. اور پہلے گوشت بہت کم ملا کرتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں یہ جو چکن ہے نا, دعوتوں میں ملا کرتی تھی لوگوں کو. اب تو کوئی دعوت میں چکن کھلا دے, لوگ بولتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میت کا کھانا لگ رہا ہے. مفتی سے میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا, جو بھائی ابا کے انتقال کے بعد سے ساتھ رہنے والے اتنے لمبے لمبے حصہ چھوڑ دیں. میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے. میرے بھائی صاحب تو نہیں دینا چاہتے, آپ اپنا حصہ لے لو, اور بہن کا حصہ جو بھائی نے غصب کیا ہوا ہے, بہن کو بولو کیس ویس کرے, کورٹ میں جائے تو ان کا حصہ دے. جو آپ کر سکتے ہو بہن کا حصہ دلانے کے لیے وہ آپ کرو, جو آپ کے بس میں ہے. جو بس میں نہیں ہے وہ چھوڑ دو. پھر کورٹ سے ہو سکتا ہے بڑے آرام سے, کورٹ میں کیس کرو. اچھا یہاں پھر وہی جو میں نے بھی بیان کیا تھا نا, وہی بات آ جاتی ہے. جب کورٹ میں بہن کیس کرے گی تو بھائی کیا بولے گا, دیکھو رشتوں کا خیال نہیں ہے. ابے کمبخت تو وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, رشتوں کا تجھے خیال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا حق ہے. عدالتیں بنی اس لیے کہ حقدار کو حق دلایا جائے, اور صدر کو قیامت تک کے لیے, اس لیے تو بنی عدالتیں. مفتی صاحب لڑکیاں جب کمانے لگتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کمانے والے, اپنے سے زیادہ کمانے والا چاہیے. اتنا بڑا ابھی یہ اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں شادی کی, اور شادی نہیں ہو رہی ہے. بیٹے کے لیے رشتے دیکھتی ہیں تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کمانے والی لڑکی اپنے سے, بھائی یار یہ لڑکیوں کا کمانا ہی ٹھیک نہیں ہے, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. قرن فی بیوتکن, اللہ کہتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, مرد کی. تو اس لیے یہ طریقہ, ہاں جہاں جس شعبے میں عورت کی ضرورت ہی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن عمومی یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے. اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بیان سنتے ہیں, جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ٹھیک بات کرتا ہوں, تو ان کو وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں رواج بناؤ کہ ہماری عورتیں کماتی نہیں ہیں, بس ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی کمانے والی بہو آ رہی ہے, بولو بھائی آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. کیوں بھائی, دلائل دو گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ دلائل کی دنیا میں. اب بولو بھائی ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری رسم ہے کہ ہماری بہویں گھروں میں رہتی ہیں, تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو شادی ہو جائے گی, ورنہ نہیں. ہماری رسم ہے بھائی, یہ ہوتا ہے نا, اپنی پرمپرا ہوتی ہے, اپنی خاندانی روایات ہوتی ہیں. تو میں نے تو ایسے ہی کیا ہوا ہے. میں جب ہینڈ ٹو ماؤتھ چلا کرتا تھا, میری دو گھر والے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں مدرسہ, حالانکہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے میں فلاں جگہ, میں نے کہا نہیں, ہمارے خاندانی روایات ہیں, ہمارے گھر میں صرف مرد کماتا ہے. ہمارے خاندان میں کون کماتا ہے؟ اب آپ کو نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے خاندان میں تو فلاں خاتون جاب کر رہی ہے, تو میرا خاندان سے مراد ابھی جو اسٹارٹ ہو رہا ہے. باپ دادا میں تو یہ رسم تھی, اب ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں بھی وہی اثرات آئے ہیں, کمانے کی رواج شروع ہو گئے. تو میرا کا مطلب میں اپنے لیے نہیں, اور نسلوں تک بھی لوڈے لپاڑوں کو بھی جو شادیوں کے قابل ہوں گے, بچی کمائے گی نہیں بھائی, بہو نہیں کمائے گی, گھر میں رہے گی. تو جس کو شادی کرنی ہے کر دے گا, نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. اچھا بھائی ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ بہو کو کمانا کرے, جیسے بھی ہو جائیں, بھوکا مرنا پسند کر لیں گے, کمانا پسند نہیں کریں گے. اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئے, یہ نوبت نہ لے کر آئے, لیکن بھائی بھوکے مر جاؤ, نہیں مرو گے انشاءاللہ. بیوی تو وہی اچھی لگتی ہے آپ کا ہاتھ اونچا ہو. تو چھوڑ دو یار یہ انگریزوں سے آئی ہوئی لعنتی, غصہ آ رہا ہے مجھے ابھی, یہ لعنتی اعمال ہیں جو انگریزوں نے آ کے, ان کی سوسائٹی برباد ہو گئی. اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے, اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ آپ کی سوچ, وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو. پھر باس کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر اپنے کلیگ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں, میجورٹی ٹھیک ہی ہے, میجورٹی غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے راستہ تو ہموار کر دیا نا, پھر وہ عورت لگتی نہیں ہے, اس میں عورت پناہ ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گی اوے جمشید چپ ہو جا, زیادہ مسئلہ ہوگا نا, شٹ اپ. اب خواتین کہتی ہیں اصل میں یہ نا عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کے ٹکڑوں پہ پلے, آپ جو مرضی بولتی رہو, ہم نہیں کمانے دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے خاندان میں کسی نے بہو بن کے آنا ہے, وہ نہیں کمائے گی. اس میں عورت کی عزت ہے. مرد یہ نہیں ہوتا کہ عورت کو غلام بنا کے کھلاتا ہے, بلکہ غلام بن کے کھلاتا ہے آج کل.
کوئی بیوی کو کھلانے سے بیوی اس کی غلام نہیں بن جاتی. یہ بکواس بات نہیں, یہ سب نعرے بازی ہے کہ جب مرد کھلائے گا تو غلام. بھائی مرد وہ بیوی اس کو پتہ ہے میری ذمہ داری ہے. غلام کیسے, غلام اور باندی کیسے بن گئی؟ وہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کھلایا پلایا تھا تو کیا آپ کی ماں غلام بن گئی تھی آپ کے ابا کی؟ اگر عورت غلام بن کے کھا رہی ہوتی تو لڑتی تھوڑی. اس نے بولا 4 انڈے لے کر آؤ, آپ 2 انڈے لے کر آ گئے تو غلام تھوڑی کہے گا کہ 4 کیوں نہیں لے کر آئے. غلام تو کہے گا حضرت آپ نے 2 بھی کھلا دیے, سائیں آپ کی مہربانی ہے. بیوی یہ بولتی ہے یہ کیا ہے, یہ باقی 2 پیدا کیوں کیے تھے جن کو انڈے کے پیسے نہیں تھے, وہ تو یہ تانے دے گی ہے. تو یہ غلام غلام نہیں ہوتی, یہ سب ڈائلاگ ہیں. اور پھر عورت جو کماتی ہے وہ غلام بنتی ہے اصل میں. مرد کو اس کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑتی ہے, ہڈ حرام ہوتا ہے, پھر مرد اپاہج ہو جاتا ہے, دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان ملکوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے دونوں کمائیں گے, پھر آہستہ آہستہ صرف عورت ہی کمائے گی, مرد کمائے گا ہی نہیں. تو یہ سسٹم ہو گیا ہے. تو اس لیے جن ملکوں میں تباہ کاریاں دیکھی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی تم یہ کہو کہ یار ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں گے, تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن یہ بہت ہی غلط کام ہے. آپ بولو بیگم جو گھر میں کھاؤں گا تم بھی وہی, اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی بھوکا تم بھی بھوکی. اسی طرح رہنا ہے رہو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے, مل جائیں گی, دوسری کوئی مل جائے گی آپ کو, ٹینشن میں نہ ہے. لیکن کمانا ومانا نہیں بھائی, ہم تو نہیں کمانے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے مجھے. لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان میں, لیکن اللہ ہمیں قائم رکھے. اور ہم نے تو وہ ان حالات میں نہیں کمانے دیا جب ہمیں شدید ضرورت تھی, اب تو ہم پھر بھی ڈھالا لے کے گھوم رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر جب آپ کی سوسائٹی میں بن جائے گا نا تو پھر پرابلم نہیں ہوگی. جب تک کلچر بنے گا تو کلچر بناؤ. بولو بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں, یہ جملہ بولا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے گھروں کی عورتیں کھاتی ہیں, کھلاتی نہیں ہے, ہماری پرمپرا ہے. زیادہ دلائل میں جاؤ گے نا تو بحث میں پھر کوئی نہیں جیت سکتا آج کل. وہ ایک دلیل وہ دوسری دلیل, ایکچولی پھر خواتین کہتی ہیں تو کیا مطلب, اگر میں نے کما لیا تو کیا حرام ہے؟ کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آ جاؤ, کیا حرام ہے؟ اور آج کل ایک آدمی کی کمائی میں گزارا ہوتا ہے, 2 کو مل کے کمانا پڑتا ہے. نہیں, حالات دیکھو, دنیا بدل گئی ہے. تو دلائل میں کوئی کسی سے نہیں جیت سکتا. مذہب کی بات کرو گے وہ مذہب میں کیڑے نکال دے گا سامنے والا, وہ بولے گا یعنی مذہب پہ طرح کہاں لکھا ہوا ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ. وہ ایک نئی پھر غامدی کا اٹھا کے فتویٰ دکھا دیں گے. کوئی فتوے تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے سب غامدی کا فتویٰ دکھا دے گی, مرد عورت کو کمائی سے نہیں روک سکتا. پتہ نہیں دیا نہیں دیا, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی مارکیٹ میں. غامدی صاحب, وہ ایسے تصویر آئی تھی, غامدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے, کسی نے کہا پریشان ہے کہ 2-3 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو کیسے حلال کروں میں. تو فتوے مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں بھائی. تو اس لیے فتوے کی بات نہ کیا کرو, یہ بتایا کرو کہ بھائی ہماری پرمپرا نہیں, ہمارے خاندانوں میں عورتوں کو کمانے کا رواج نہیں ہے, اور میں ایک عورت کی خاطر اپنے خاندان کے رواج کو ختم کر دوں. ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی خاندانی سا ڈائلاگ مارو اس کو. بول کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, ہم گانے سنتے ہیں, گناہ کرتے, داڑھی رکھ کے سنت کی بدنامی ہوگی. پھر تو اسلام ہی چھوڑ دو بھائی, کیونکہ جب مسلمان بن کے چوریاں کرتے ہو تو اسلام بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے ماں کے حقوق سنے, بوڑھی ماں کے, تو اس نے کہا تو بہت زیادہ حقوق ہیں, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا, اماں کو مار دیا. بولے تو بہت سخت حقوق ہیں بھائی. تو داڑھی رکھ کے اگر گانے سن رہے ہو, ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کاٹ دو یا داڑھی نہ رکھو, بلکہ یہ کہ وہ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو. داڑھی الگ حکم ہے اور گانوں سے بچنا الگ حکم ہے. تو جو بغیر داڑھی کے گانے سنتا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ خالی گانے سن رہا ہے. وہ سوری داڑھی, وہ 2 جرم کر رہا ہے, داڑھی بھی نہیں ہے, گانے بھی سن رہا ہے. اور جو داڑھی رکھ کے گانے سن رہا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ گانے تو سن رہا ہے لیکن کم سے کم داڑھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ گیٹ اپ دیکھ کے ہی چلا دیں, چل یار گیٹ اپ تیرا بھی نیک لوگوں والا تھا, چل. اللہ کے یہاں بھی تو غریبیاں چلیں گی. جب دنیا میں غریبی چلتی ہے تو اللہ تو کیا ہے, اللہ تو ارحم الراحمین ہے. 5 بندوں کو تو اللہ اعمال کی بیس پہ اور ایک کو صرف گیٹ اپ کی بیس پہ, چل تیرا ہولیا نیک لوگوں والا لگ رہا ہے, چل بھائی تو بھی جا. تو اس لیے رکھ لو داڑھی, سمجھ رہے ہو. اور گانے سننے سے زیادہ بڑا گناہ داڑھی کاٹنا ہے. گانا سننا تھوڑی دیر کا گناہ ہے نا, سنے گا ختم ہو جائے گا, کتنا سن لے گا. ہر وقت کون, جو گلوکار نہیں ہر وقت گانے گاتا, نہ سنتا ہے. اور داڑھی کاٹنے کا تو 24 گھنٹے چھپکا ہوا ہے گناہ نا, تو اس لیے داڑھی کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں, سمجھ لو. 20,000 کی دیکھ کر کے کھاؤں, اگر کوئی منت مانے کہ 20,000 کی دیکھ کھلاؤں گا اگر یہ کام ہو جائے, اور وہ کام ہو جائے, تو کیا بندہ اب 20,000 کسی مستحق کو دے سکتا ہے؟ جی 20,000 کیش دے دیں, وہ زیادہ بہتر ہے دیکھ کی بنسبت. دیکھ کی منت لازمی نہیں ہوتی, وہ آپ کسی کو کیش اماؤنٹ دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے. چلو یہاں سے کسی نے بس آخری سوال لے لیتے ہیں, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, بس لاسٹ کوشچن
نہیں، نیت سے منت نہیں ہوتی، زبان سے الفاظ کا تلفظ ضروری ہے. جی کر لیں.